اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ ایک روز میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ حضور نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ فرمایا اور صحابہ سے ایک سوال پوچھا۔ حضور نے پوچھا، میرے صحابہ، قال اتدرون من المفلس؟ حضور نے پوچھا، صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و منال نہ ہو۔ یا رسول اللہ، ہماری نظر میں وہ شخص مفلس ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ، مفلس یہ شخص نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و منال نہ ہو۔ فرمایا، تم جانتے ہو کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی مدینے کی سرزمین میں بیٹھ کے 1450 سال پہلے امت کو قیامت کے احوال کی خبریں سنا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، میں تمہیں بتاتا ہوں مفلس کون ہے۔ کل میرے امتیوں میں سے ایک امتی کو لایا جائے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، نیکیوں کے ایک خزانے اس کے پاس ہوں گے۔ اب ہوگا کیا؟ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں یوم عدل کو پیش کیا جائے گا، اس حال میں کہ اس بندے سے کچھ مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوئے ہوں گے۔ مثلاً حضور نے بیان فرمایا، اس نے کسی کو گالی نکالی ہوگی۔ نمبر 2، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس نے کسی کے اوپر بہتان باندھا ہوگا، اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، رشوت لی ہوگی، سود خوری کی ہوگی، چوری یا ڈاکہ ڈالا ہوگا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا اس کا گناہ یہ گنوایا کہ اس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ 5ویں نمبر پہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس شخص نے کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اپنی کرسی کے زور پہ، اپنے روپے پیسوں کے زور پہ اس نے ظلم کیے ہوں گے۔ اب اس حال میں جب اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کو پیش کیا جائے گا تو یہ سارے مظلوم بھی لائن بنا کے کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، مولا آج تو عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو کسی کی کرسی نہیں، کسی کی پاور نہیں، کسی کی جائیداد نہیں، کسی کا بینک بیلنس اور کسی کی جاگیر نہیں۔ مولا ہمارے ساتھ عدل فرما۔ دنیا میں اس نے ہمیں بڑی گالیاں نکالیں، دنیا میں اس نے ہمیں بڑا مارا اور پیٹا ہے، مولا دنیا میں اس نے ہمارے مال کھائے ہیں، مولا دنیا میں اس نے ہمارے اوپر بہتان باندھے ہیں، مولا ہمارے ساتھ انصاف فرما دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ، اس حال میں اللہ رب العزت انصاف فرمائیں گے اور ان مظلوموں کی داد رسی فرمائیں گے۔ اس بندے کی نمازیں اٹھا کے، اس بندے کے روزے اٹھا کے، اس بندے کی زکوٰۃ اٹھا کے، حج صدقات اور خیرات اٹھا کے، اس بندے کا جہاد اٹھا کے ان مظلوموں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا جس کے ساتھ اس شخص نے دنیا کے اندر ناانصافی کی ہوگی۔ اگر اس انصاف کے بعد بھی قطار کے اندر چند لوگ ایسے رہ جائیں گے کہ جن کو انصاف نہ ملا ہوگا تو کیا کیا جائے گا؟ ان مظلوموں کے گناہ فرشتے اٹھائیں گے اور اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دیے جائیں گے۔ اس کو جہنم کے دروازے پہ لے جایا جائے گا اور فرشتے دھکا دے کے اس بندے کو فنار کر دیں گے۔ میرے آقا نے بڑی ہی نصیحت آموز بات فرمائی، فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی نے دنیا میں اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے تو وہ دنیا میں معاف کروا لے۔ رب کعبہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی درم و دینار، کوئی روپیہ پیسہ نہیں چلے گا،
کوئی دونس اور داندلی نہیں چلے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن کسی کی کرسی، کسی کی پاور اور کسی کے برادری کا اور کسی کے گھر والوں کا اور خاندان والوں کا روب اور دبدبہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی بارگاہ ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ہوگا کیا؟ اگر اس ظالم نے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے اسے دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ مظلوم بچ رہے تو ان کے گناہ اٹھا کے اس بندے کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مرنے سے پہلے میرے بھائیو توبہ کر لیں۔ آج دنیا کے اندر لوگ تلاش زر میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں۔ جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز لوگوں نے ختم کر دی ہے کہ کسی طرح سے ہم پیسہ اکٹھا کر لیں، کسی طرح سے ہمارے پاس مال آ جائے۔ آج کارخانے دار کو دیکھیں، سرمایہ دار کو دیکھیں، افسر کو دیکھیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ پس پش ڈال دیے ہیں۔ سورہ تغابن کی یہ جو آیت اور اس کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، اپنے اعمال سے باز آ جاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے، کل جب میری بارگاہ کے اندر تمہیں پیش کیا جائے گا تو اس وقت تم ہاتھ ملو گے۔ ارے جس بزنس کی خاطر، ارے جس پراپرٹی کی خاطر، ارے جس باغ کی خاطر، ارے جس بینک اور بیلنس اور گاڑی کی خاطر ہم دنیا میں پڑے رہے، وہ سودے حقیقت میں منافع کے سودے نہیں تھے، وہ سودے حقیقت میں گھاٹے کے سودے تھے۔ آئیں آج ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اسی میں میری، اسی میں آپ کی، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک دفعہ آپ کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور اتنا سخت قحط پڑ گیا کہ لوگ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر کرتے ہیں موسیٰ آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت باران رحمت کا نزول فرمائے۔ کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، باغ اجڑ گئے ہیں، چرند پرند پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو ساری آپ کی قوم تباہ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اعلان کروا دیا کہ ساری قوم کو ایک جنگل کے اندر، ایک بڑے میدان کے اندر فلاں وقت پہ جمع ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے گا۔ مقررہ وقت پر 70,000 سے زائد بنی اسرائیل کی قوم میدان کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا باران رحمت کا نزول فرما، مولا چرند پرند کے اوپر، مولا ان لوگوں کے اوپر، اپنی اس مخلوق کے اوپر جو بے زبان ہے، جو زبان والی ہے، سب کے اوپر رحم فرما اور باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ عجب منظر دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آسمان کے اوپر بادل آتے، جو بادل تھے وہ بھی غائب ہو گئے، بجائے اس کے کہ سورج کی تمازت میں ذرا نرمی آتی، سورج اور زیادہ گرم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا اگر میری تیرے ہاں تیرے دربار میں وجاہت میں کمی آ گئی ہے تو میں تجھ سے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے اور صدقے سے سوال کرتا ہوں، مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہ رب العزت نے جناب جبریل امین کو پیغام دے کے بھیجا، اے جبریل حضرت موسیٰ سے کہہ دیجئے نہ ان کی کوئی وجاہت میں کمی آئی ہے، نہ ان کی کوئی قدر و قیمت میں کمی آئی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ کے اس مجمع میں، آپ کے اس لشکر میں ایک 40 سالہ گناہگار شخص موجود ہے جو 40 سال سے اپنے نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس ایک شخص کی وجہ سے میں نے بارشوں کا نزول منقطع فرما دیا ہے، آپ اس شخص کو باہر نکالے، میں باران رحمت کا نزول فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کی قوم میرے ساتھ موجود ہے، تو میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی، میں کس کس تک اپنی آواز پہنچاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو ان کے کانوں میں پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ ندا دی
کہ اللہ رب العزت خفا ہیں، وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ اس مجمع سے نکل کے چلا جائے۔ ہم دعا کریں گے، اللہ باران رحمت کا نزول فرما دیں گے۔ اب کوئی بندہ بھی اپنے جگہ سے نہ ہلا، 70,000 بنی اسرائیل کی وہ قوم اسی طرح بیٹھی رہی۔ جب اس بندے نے جو گناہ گار تھا 40 سال، جس نے اللہ کے گناہ کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دی تھی، جب اس نے یہ حالت دیکھی کہ اگر میں نکلتا ہوں مجمع سے تو ساری قوم کے سامنے بے عزت ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا کہ یہ دیکھو اس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی تھیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہوں تو اللہ باران رحمت کا نزول منقطع فرما دیں گے۔ اسی حالت میں اس نے کپڑا لپیٹا اپنے منہ کے اوپر اور اللہ سے آوزاری کرنی شروع کر دی، گڑ گڑانا شروع کر دی، مولا میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے، مولا میری توبہ کو قبول فرما دے، آج کے بعد میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا، جو گناہ ہو گئے ان گناہوں سے میں معافی مانگتا ہوں۔ ادھر اس بندے نے صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کی، ادھر رم جم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا 70,000 بنی اسرائیل کی قوم اسی میدان میں موجود، ایک بندہ جو 40 سال سے تیری نافرمانیاں کر رہا ہے وہ اس مجمع سے باہر نہیں نکلا، تو پھر تو نے کس طرح باران رحمت کا نزول فرما دیا؟ اللہ رب العزت نے کہا ہے، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، اس بندے نے آج صدقے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ میں اتنا رحیم ہوں، اتنا کریم ہوں کہ جو بندہ ایک دفعہ صدقے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرتا اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے، مولا اپنے اس بندے کو مجھے تو دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا، اے میرے کلیم، جس بندے نے 40 سال تک میری نافرمانی کی، اس وقت میں نے اس کے عیبوں کو کسی کے اوپر اشکارا نہیں کیا، اب جب کہ اس نے توبہ کر لی ہے تو اب کس طرح میں اس کو آپ کے اوپر اشکارا کروں؟ اسی مقام پہ میاں محمد بخش نے کیا خوب کہا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں بن جاندہ کم میرا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔